سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے اور ایک آدھ ویڈیو میں ختم کروں، لیکن چونکہ ایک تشنگی رہتی ہے جب تک اپنی بات کو آپ دوسروں تک اچھی طریقے سے نہ پہنچا سکیں۔ بھائیو، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ شعراء، اس کی آیت ہے 32، سورہ شعراء چیپٹر 42 میرے خیال، اور آیت جو ہے وہ 32۔ وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، یعنی اللہ چاہے تو وہ ہوا کو ساکن کر دے۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک آیت مجھے ملی ہے، اگر ہم دیکھیں متی رسول کی انجیل اور اس کا 8واں باب، اس کی 26ویں آیت، تو وہاں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ اے کم اعتقاد و ڈرتے کیوں؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ سورہ شعراء کی آیت 32 میں لکھا ہے کہ اگر وہ چاہے، یعنی اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جیزس جو تھا وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک کشتی میں تھا اور وہ سو رہا تھا اور کشتی ڈوبنے لگی، ایک طوفان سا آیا، تو جیزس نے ان کو بھی ڈانٹا کہ تم کو اعتقاد کیوں نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے ہوا کو ڈانٹا اور پانی کو ڈانٹا اور خاموشی ہو گئی۔ سورہ زمر چیپٹر 39 اور آیت جو ہے وہ 67، روز قیامت پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں، بائبل کی ایک آیت ہے پرانے عہد نامے کی، امثال کی کتاب، اس کا 30 باب اور اس کی دوسری 4 یا 5 آیت، 4 اور 5 آیت۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے آیا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ یہ پرانا عہد نامہ ہمیں بتا رہا ہے، اور قرآن کی اس آیت کے ساتھ اس کی دلیل ہے یہ کہ روز قیامت پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کس کی مٹھی میں ہوگی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مثال کی کتاب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کہ سورہ زمر یعنی چیپٹر 39، سورہ زمر آیت نمبر 63، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ متی 16 باب نکالتے ہیں ہم اور 18 آیت اس کی دیکھتے ہیں ہم۔ متی 16 باب اس کی 18 آیت، اور عالم رواں کی دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھولے گا۔ جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ پطرس سے مخاطب ہیں اور انہیں آسمان کی کنجیوں کا جو تحفہ ہے وہ اس کا وعدہ دے رہے ہیں کہ وہ آسمان کی کنجیاں میں تجھے دوں گا۔ سورہ زمر میں آپ نے دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب میں آپ سے ایک اور بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ اگر کوئی دوست، اگر انجیل بعد میں آتی اور قرآن پہلے، تو میرے دوست جو تھے مسلمان وہ کہہ سکتے تھے کہ شاید یہ قرآن سے چوری کر کے آیتیں جو ہیں وہ یہاں لائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل جو ہے اور انجیل جو ہے وہ قرآن سے بہت پہلے ہے۔ قرآن تقریباً 650 پونے 700 سال بعد آیا، اور اس کے بعد جب اس کی پبلشنگ ہوئی اور جب یہ ڈسٹریبیوٹ ہوا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب اگر ہم دیکھیں، آخری کتاب، وہ اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت، تو یہاں بھی اس طرح ہے کہ تھوڑا سا ایک آیت پیچھے سے پڑھتا ہوں میں، 17 آیت۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ ابد الآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ دوستو، جو دوست دعویٰ کرتے تھے کہ جیسس کرائسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ خدا ہے، اور ایسے اسکالرز با نام آپ جانتے ہیں جو دنیا میں بڑا نام انہوں نے کمایا، مسلمان اسکالرز، جن میں شیخ احمد دیدات صاحب بھی ہیں، انہوں نے اس بات کو چیلنج کیا کہ وہ انجیل کو حرف بحرف سچا مانتے ہیں، اور وہ جیسس کرائسٹ کے ہر لفظ کو سچا مانتے ہیں، اور اگر جیسس کرائسٹ اپنے منہ سے کہیں کہہ دیتے
کہ وہ خدا ہیں تو وہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ عالم رواں کی کنجیاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے 700 سال پہلے ہی انجیل ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جیسس کرائسٹ کے ہاتھ میں تھی۔ اور پھر وہ ان کے معجزات، ان کی ان چیزوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چیزوں سے بڑے بڑے تھے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا ابراہیم جو ہے وہ خدا کا دوست ہو سکتا ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، تو خدا کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آتے ہیں ہم سوالوں کی طرف۔ تو سوالوں میں جو میں نے سوال چوز کیے تھے، آدم خاک سے بنا تو عیسیٰ بھی خاک ہے، عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ سوال تیسرا، خدا نے بہت سے لوگوں کو بیٹا کہا، پھر عورت کے پیٹ میں ناپاک غذا کھاتا رہا۔ تو میں نے اس کے جواب جو ہیں اس طرح سے وہ کیے ہیں کہ آدم جو ہے وہ خاک سے بنا، میرے دوستو آدم خاک سے ضرور بنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جیسس جو ہے وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ آدم جو تھا وہ اس وقت پہلا انسان تھا، خدا نے اسے خاک سے بنایا۔ کیا آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خاک سے بنے؟ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کے جسم پر خاک نہیں ہے۔ خاک اس وقت ہوتی ہے جب آپ مرتے ہیں، آپ کو دفنایا جاتا ہے، اور چند مہینے کے بعد جب آپ دیکھیں اس قبر کو کھود کے تو وہاں پر خاک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے پاس ثبوت ہے کہ انسان خاک سے بنا، ورنہ انسان کو اگر آپ کاٹیں تو اس کے اندر سے تو خاک نکلتی نہیں ہے، اس میں سے خون نکلے گا اور اس میں ہڈیاں ہوں گی، گوشت ہوگا، مگر خاک تو نہیں ملے گی اس کے اندر سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو جب بنایا تو اس وقت چونکہ آدم پہلا انسان تھا جو کہ ماں کے اور باپ کے بغیر بنا، اسے خاک سے بنایا۔ اور اس کے بعد جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ ایک عورت اور مرد کے جنسی رشتے سے کے رد عمل کے طور پر جو تخلیق ہوتی ہے وہ انسان ہوتا ہے، اور ہم اسے خاک کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جسے خدا نے اپنی روح سے بنایا، جسے خدا نے اپنی روح پھونک کر بنایا، یعنی قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، بائبل بھی ہمیں بتا رہی ہے، وہ خاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ دیکھیں کہ نہ تو اس میں مرد اور عورت کے جنسی رد عمل کا کوئی عکس نظر آتا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جو عام انسانوں کی طرح آپ نے دیکھا۔ خدا نے جیسس کرائسٹ کی ماں کو اس کی پیدائش سے ہی شیطان کی پناہ سے دور کر دیا۔ اس کے بعد وہ عورت جسے جو شیطان کی پناہ سے دور ہو وہ کس قدر پاکیزہ ہوگی، یعنی جس شیطان کو حکم ہی نہیں ہے اس کے نزدیک کہیں پھٹکنے کا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عورت کتنی پاکیزہ اور مقدس ہوگی۔ اس کے بعد پھر خدا نے اپنی روح پھونکی، جو کہ قرآن نے ہمیں بتایا، بائبل نے بھی ہمیں بتایا کہ خدا نے اپنی روح پھونکی اور اس میں سے جیسس کرائسٹ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ وہ خاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس سے آگے بڑی اور مضبوط دلیل کہ خدا جو ہے وہ ہر انسان مرنے کے بعد خاک ہوتا ہے، تو جیسس کرائسٹ کو تو موت ہی نہیں آئی اکارڈنگ ٹو قرآن۔ آپ دیکھیں کہ وہ تو زندہ، مطلب قرآن کے مطابق وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس بات کو کی حتمی شکل ہے کہ جیسس کرائسٹ جو تھے وہ خاک نہیں تھے۔ قرآن جو ہے وہ تو بلکہ جیسس کرائسٹ کی موت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ بائبل جو ہے وہ تو ہم تو پھر کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک موت کے بعد، مطلب صلیب پر مرنے کے 3 دن بعد موت کے جبڑے کو توڑ کر موت پر فتح پا کر دوبارہ زندہ ہوا، مگر قرآن میں تو صاف لکھا ہے کہ انہیں موت ہی نہیں آئی، مطلب وہ پیدا ہوئے اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ وہ خاک کیسے ہوئے میرے دوستوں؟ یہ تو بات مطلب مسلمانوں کو تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہم تو پھر کہتے ہیں کہ وہ مرے 3 دن کے بعد زندہ ہوئے، لیکن قرآن تو اس بات کی دلالت کرتا ہے، قرآن تو اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور جب تک وہ مردے نہیں ہیں اس وقت تک وہ خاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ دیکھیں یہاں پر قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو وہ تو جان جو انسان، مطلب یہ آیت جو انسان کے لیے ہے، خاک کے لیے ہے، لیکن جیسس کرائسٹ نے تو موت کا مزہ نہیں چکھا قرآن کے مطابق، وہ تو ڈائریکٹ آسمان پر چلے گئے۔ سورہ نوح آیت نمبر 4، بے شک اللہ کی اجل جب آتی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتی۔ جیسس کرائسٹ پر تو اجل آئی ہی نہیں، بلکہ وہ تو اجل پر بھی فتح مند تھے کہ جسے اجل آتی تھی اس کی اجل روک لیتے تھے، اسے دوبارہ زندگی دیتے تھے۔